وہ کعبے کی گلیاں، وہ عرفات کا دن، منا کی وہ راتیں، میں صحنے حرم میں کروں جا کے سجدے، میں صحنے حرم میں کروں جا کے سجدے، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں۔ جو لوگوں سے سن سن کے نقشے ہیں کھینچے، حقیقت میں ہوں گے مناظر وہ کیسے، میں خود جا کے آنکھوں سے دیکھوں وہ اپنی، میں خود جا کے آنکھوں سے دیکھوں وہ اپنی، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں۔ نہیں ہے بھروسہ کوئی زندگی کا، اسی کو خبر ہے وہ سب جانتا ہے، بلائے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے، بلائے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہمیشہ خوش رہیے، ہمیشہ آباد رہیے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، خوبصورت سے اپنے ان رشتوں کے ساتھ کہ جن رشتوں کے ساتھ آپ لوگ بے تحاشا خوش رہنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں آپ تمام کی ہوسٹ ندرت مغل، اور ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرین سے آپ کو سلام کرتی ہوں، آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج یقیناً ایک بڑا دن، پورے ویک کا ہمارا جو ہے وہ سب سے افضل دن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی جمعۃ المبارک کا دن، اور یہ دن یقیناً ہمارے لیے بہت ساری برکتیں لے کر آتا ہے، یہ دن ہمارے لیے بہت ساری فضیلتیں لے کر آتا ہے۔ اس دن میں ہماری بہت ساری دعائیں جو ویسے قبول تو ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ذرا اس دن اگر ہم تھوڑا سا اور زیادہ لا لگا لیں اللہ کے ساتھ، اللہ پاک کے حضور دعائیں کریں تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ میں یہاں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ ہم تمام لوگوں نے کل جو ہے وہ کیا خوبصورت جو ہے وہ خطبہ حج کو دیکھا، سنا۔ میں اپنی بات کروں گا تو میرے بات کرتے ہوئے میں اس لیے لڑکھڑا رہی ہوں کہ میرے رونٹے کھڑے ہو گئے تھے جب ہم وہ خطبہ حج سن رہے تھے، جب ہم وہ سارے منظر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے جو حاجی ہیں وہ انہوں نے حج کو وہاں پر ادا کیا، حج کے مناسک ادا کیے، اور یقیناً آج جو ہے ہمارے خلیجی ممالک جتنے بھی ہیں وہاں پر عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے، اور سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں تمام جو ہمارے حاجی کرام ہیں وہ تمام لوگ۔ اللہ پاک ان سب کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے، اللہ پاک ان سب کا جو انہوں نے مناسک حج ادا کیے ہیں ان کو قبول فرمائے، اور ان سب حاجیوں کے صدقے میں اللہ پاک ہم تمام کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے ایک بار جو ہے وہ عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں۔ الہی آمین۔
जिन लोगों ने अल्लाह पाक आपका घर, आपका दर नहीं देखा है, आज यकीनन दिल से दुआ निकल रही है मुझ जैसे वो लोग भी और वो तमाम लोग जो अभी तक हाज़िरी से महरूम हैं, अल्लाह पाक जल्द उनकी जो है वो हाज़िरी करवाए। आमीन इलाही आमीन। आज की ये स्पेशल ट्रांसमिशन, ये स्पेशल शो लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यकीनन जब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, हमारे साथ मुफ्ती हज़रात भी मौजूद होंगे और हमारे साथ जो है वो हमारे साथ नात ख्वां भी मौजूद होंगे, जो कि यकीनन खूबसूरत से कलाम भी हमें सुनाएंगे आज के हवाले से, यानी कि हज के हवाले से भी आज हम बात करेंगे, कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, हज के क्या मनासिक होते हैं, हज जो है वो किन पर फ़र्ज़ है, और नफली हज के हवाले से भी बात करेंगे। दीगर सवालात जब बातों से बातें चलेंगी तो यकीनन हम उन सवालात की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर ये चाहूँगी, ये जो दुआएँ हैं मेरी, मैं आप तमाम लोगों के लिए भी करती हूँ, तो ये तमाम दुआएँ आप लोग भी मेरे हक़ में किया करें कि अल्लाह पाक हमें, मतलब मुझे भी, पूरी टीम को भी बहुत ज़्यादा हिम्मत दे, ताकत दे कि हम हर तरह की ट्रांसमिशंस, हर तरह की चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर सके। एक छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो जो मेहमान हैं उनको आप तमाम लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाएंगे और आज खूबसूरत सा जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज के दिन के हवाले से भी खूबसूरत सी बातें करेंगे और हज के हवाले से भी खूबसूरत बातें करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हम यूँ गए और यूँ वापस आए। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ और आज आप ये सुबह का एक स्पेशल, हमारी तरफ से एक स्पेशल नशरियात देख रहे हैं, चूँकि जुम्मतुल मुबारक का बहुत ही बाबरकत दिन है और हमने सोचा कि ज़रूर आपके सामने कुछ इस तरह की चीज़ें पेश की जाएँ, कुछ इस तरह के मेहमानों को आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए कि ये जो खूबसूरत से अयाम चल रहे हैं, ये जो हज के दिन चल रहे हैं, इन दिनों में जो है वो आप तमाम लोग और ज़्यादा महसूस हो सकें, कुछ फजीलत, कुछ बरक़ात, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों की नॉलेज में इजाफे का बायस बन सकें। तो हमने आज बहुत ही कुछ खूबसूरत सना खानों को भी दावत दी है अपने इस प्रोग्राम में और साथ ही साथ हमने जो है वो दावत दी है मुफ्ती हज़रात को, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से, जो हम एलैबोरेट नहीं कर सकते जिन चीज़ों को, जो वो बेहतर तरीके से इस्लामी तालीमात की रोशनी में आप तमाम लोगों तक पहुँचाएँगे। तो सबसे पहले मैं आपसे मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ इस वक्त आज गुड मॉर्निंग विद वीनस के इस सेट पे मौजूद हैं, क्योंकि आज यकीनन मैं अगर बात करूँ तो हम जो सऊदी अरब के जो हमारे लोग हैं वो ईद मना रहे हैं, ईद उल अज़हा है वहाँ पर, और हम जो है वो हमने ये जो सारे मनासिक हज देखे हैं, इनमें हमने अपने अंदर वाकई कुछ ना एक महसूस की है एक चीज़ कि भाई मतलब क्या कहने, क्या ही बात है, खूबसूरत बात है। और वो जो तकबीरात और वो जो सारी चीज़ें हमने सुनी हैं, उन सब को सुनते हुए, उन चीज़ों से महसूस होते हुए हमने ये आज का दिन, ये स्पेशल प्रोग्राम, ये स्पेशल ट्रांसमिशन आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट करने का एक सोचा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुफ्ती हज़रात भी और साथ ही साथ जो है वो सना ख्वां भी हमारे साथ। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप कुछ स्पेशल कर रहे हो, अगर आप कुछ अलग कर रहे हो, तो उसमें यकीनन आपको बड़ा देखभाल के, बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। और हर किसी में इस चीज़ का ना तो स्टैमिना होता है। आप तमाम लोग अगस्त से हमारे साथ वाबस्ता हैं, यानी वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स पे आप लोग अगस्त से हमें देख रहे होते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर किसी में हर चीज़ करने का बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं होता। बस कोशिश करनी चाहिए कि अपनी तरफ से एक छोटी सी अपनी कोशिश जो है वो उसको कर लेना चाहिए। मेरे उल्टे हाथ पर इस वक्त मौजूद हैं एक मुफ्ती साहब, जो कि हमें बेहतर गाइड करेंगे मनासिक हज के बारे में। हम उनसे बहुत सारे हज के सवाल
سوالات کریں گے اور یقیناً آپ لوگوں کی نالج میں بھی اضافہ کریں گے. اگلے سال کے لیے یقیناً کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگ پریپیئر کریں گے. علی مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں آج وقت دیا, اپنا قیمتی وقت دیا. اور مفتی صاحب کے ساتھ ایک ایسی نعت خواں جنہیں آپ نے بارہا ہماری رمضان ٹرانسمیشنز میں بھی دیکھا, ہمارے جو اسپیشل ہماری اسلامک ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں ان میں بھی دیکھا, اور بہت ہی خوبصورت ادائیگی کرتی ہیں, بہت ہی خوبصورت طریقے سے وہ گلہائے عقیدت کے پھول پیش کرتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے آج ایک بار پھر سے ارم فاطمہ. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے ایک بار پھر سے ہمیں ٹائم دیا. اور اگر ہم آئیں اس طرف تو ہمارے ساتھ ایک ایسے مفتی صاحب موجود ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں این جی اوز کی, جب ہم بات کرتے ہیں فلاحی اداروں کی, تو ان میں ایک نام جو ہمارے ذہنوں میں بڑا ایک فریکوینٹلی آ جاتا ہے, اور وہ ادارے جو بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہوں, چاہے وہ ان سینئرز کے لیے کام کر رہے ہوں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, جن کو ان کے گھر والے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, یا مطلب کسی نہ قسم کی کوئی نہ کوئی پریشانی میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں آج جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیو میں آپ نے بارہا ان کے, میں اس مسکان یہ چہرے پہ میرے یوں ہے کیونکہ جب بھی میں وہ منظر یاد کرتی ہوں کہ ہم نے وزٹ کیا تھا, ہم آپ لوگوں نے ہمارا ایک اسپیشل شو بھی دیکھا تھا, یا آپ نے ہمارے مارننگ شو میں ہمارے گیسٹ بھی دیکھے تھے, تو مجھے وہ ایک خوشی فیل ہو جاتی ہے, وہ ایک میرے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر جاتی ہے. اور یقیناً نہ صرف میں بلکہ آپ سب لوگ بھی بڑے ٹچی ہیں ان لوگوں کے ساتھ, آپ تمام لوگ بھی ان لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو میرے ساتھ اس وقت گڈ مارننگ ود وینس میں موجود ہیں مفتی عزیر بلوانی صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ ٹائم دیا. دارالسکون کے جو ہے وہ ایڈوائزر ہیں, اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں بہت ساری آج باتیں ہیں جو کہ ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا. مفتی صاحب کے ساتھ ایک اور بہت ہی خوبصورت ثنا خواں مدح سرا, اور یقیناً جب میں یہاں بات کر رہی ہوں ان لوگوں کی, تو ایک ہمارا بڑا اسپیشل پروگرام گیا تھا جس میں انہوں نے بھی ایک خوبصورت سا اپنا لکھا ہوا کلام پیش کیا تھا. اور ابھی ہم آف ایئر یہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے بتایا کہ جی وہ تقریباً ویڈیوز میں کافی ویوز آئے ہیں, تو ہم نے کہا بھائی ماشاءاللہ کیا ہی کہنا ہے, آپ پڑھتے اتنا خوبصورت ہیں, آپ لکھتے اتنا خوبصورت ہیں. ان کو بھی آپ نے بارہا ہماری اسپیشل ٹرانسمیشنز میں دیکھا ہے. باسط سہروردی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان. ایک بار پھر بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے مدعو فرمایا, اور اس خوبصورت ساعتوں میں یہاں پہ موجود ہوں. بہت شکریہ آپ کا اور وینس ٹی وی کا. بالکل آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں, فیملی کا حصہ ہے. میں چاہوں گی باتوں کو آغاز کرنے سے پہلے ارم ہم چاہیں گے کہ خوبصورت سی حمد باری تعالیٰ ہو, اس سے جو ہے وہ پراپر ہم اپنے آج کے اسپیشل شو کا آغاز کریں. تیرے در کے پھیرے لگاتا رہوں میں, تیرے در کے پھیرے لگاتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا اللہ ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا. حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم, حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم, یا لبیک کا نعرہ لگاتا رہوں میں, یا لبیک کا نعرہ لگاتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا. الہی میں پھرتا رہوں ورد کعبہ, الہی میں پھرتا رہوں ورد
کعبہ یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ لپٹ کر گلے لگ کر میں ملتزم سے، لپٹ کر گلے لگ کے میں ملتزم سے، گناہوں کے دھبے مٹاتا رہوں میں، گناہوں کے دھبے مٹاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، تیرے در کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے در کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ یقیناً جن کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اب ان کے نام کے ساتھ لوگ ان کو حاجی کہہ کے بلائیں گے، کیا کہنے ان کے، قربان جائیے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف ذرا بڑھنا چاہوں گی، میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی اور یقیناً ہماری آڈینس بھی جاننا چاہتی ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ ہو کہ ہم نے قربانی کرنی ہے لیکن ہم نے وہ قربانی کے جو پیسے ہیں وہ کسی کو صدقے کے طور پہ دے دیے ہیں، تو کیا وہ نیت قربانی کر کے اگر دی جائے تو وہ قبول ہو جائے گا؟ نہیں، وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ قربانی جو ہے وہ خون بہانے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دن جو ہے وہ سب سے زیادہ جو پسند چیز ہے وہ خون بہانا ہے۔ اگر اس دن کوئی آدمی کروڑوں روپے، اربوں روپے نفلی صدقے کے طور پہ بھی وہ پیسے دے دے تو اس اللہ کے یہاں وہ قربانی کے بدلے نہیں ہو سکتے۔ اچھا، تو قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ خون بہانے کا نام ہے، اور قربانی کے طریقے کے مطابق جب آدمی قربانی کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے، تو قبول ہوتی ہے، بالکل۔ اور جیسے کہ اب مفتی صاحب کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جی دارالسکون سے بھی منسلک ہیں، تو مفتی صاحب یہ ایک فلاحی ادارہ ہے ایسا جو کہ بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارا اولڈ ایج ہوم ہے اس کے لیے بھی بہت ساری ورکنگ کی جا رہی ہے، تو وہاں قربانی کا کیا جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے، ذرا میں یہ جاننا چاہوں گی۔
ہاں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک فلاحی ادارہ ہے، تو یہ از خود تو اس نظم کو نہیں بناتے کہ ہم بہت سارے جانور لائیں گے اور اس کو قربان کریں گے، بلکہ یہ تو لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آس پاس جو اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ پورے ملک سے ایسے لوگ جمع ہوتے ہیں جو اپنے لیے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بوڑھے ہیں اس وجہ سے نہیں کر سکتے، کچھ ایسے ہیں جو دماغی طور پہ جسمانی طور پہ معذور ہیں جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ تو علاقے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، شہر والوں کی، ملک والوں کی، کہ وہ ان کے لیے قربانی کا بندوبست کریں، اور قربانی کی جو ایک خوشی ہے، ایک ماحول ہے، اس کے اندر ان کو جو ہے وہ شریک کریں۔ تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ وابستہ ہیں جو عید کے دن بھی ہمارے جو بینیفیشریز ہیں ادارے کے ان کو نہیں بھولتے ہیں وہ، اور وہ الحمدللہ اس کے لیے پہلے سے جانور بھی لے کے آتے ہیں تاکہ پورا قربانی کا ماحول ہو۔ ایسا نہ ہو کہ صرف عید کے دن بس گوشت لے کے آ گئے، بریانی بنا کے کھلا دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ پہلے سے لوگ جانور لے کے آتے ہیں، باقاعدہ جانور وہاں اتارتے ہیں، وہیں پہ جانور کو رکھتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے ادارے میں بینیفیشریز کے طور پہ ہیں وہ ان کے ساتھ جڑتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، قربانی کا ایک جو شریعت کا وہ ہے ماحول جو بنتا ہے قربانی کا، وہ بنایا جاتا ہے ان کے، اور یقیناً وہاں جو لوگ ہیں جو کہ رہائش پذیر ہیں ان کو بتایا بھی جاتا ہوگا کہ اس کے پیچھے کی جو اسٹوری ہماری اسلامک اسٹوری ہے کہ ہم سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی یقیناً بتایا جاتا ہوگا۔ جی بالکل بالکل، دیکھیں قربانی تو ایک فلسفہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں، حالانکہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے یہ سنت ابراہیمی ہے، تو ایک بہت بڑا فلسفہ ہے یہ تو، ٹھیک ہے، تو اس فلسفے کو ان کو بتایا جاتا ہے، اسی کے تحت جانور آئے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں قربان ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ زیادہ تر اس میں ایسے ہیں جو ناسمجھ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو ضرور یہ فلسفہ پتہ چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیوں جانور لا کے کاٹا جا رہا ہے، سال بھر تو جانور نہیں لایا جاتا، سال بھر تو کھانا لوگ لے کے آتے ہیں، رمضان عید پہ الحمدللہ رمضان کے مہینے میں بہت رونق ہوتی ہے، پورے ملک سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ رونق ہوتی ہے، لیکن اس میں لوگ کھانے لا رہے ہوتے ہیں، اور ابھی جو ماحول ہوتا ہے وہاں پہ لوگ جانور لے کے آ رہے ہوتے ہیں، کوئی بکرے لے کے آ رہا ہے، کوئی گائے لے کے آ رہا ہے، تو بنیادی طور پہ اس فلسفے کی تعلیم ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ وہ ایک قصہ تھا جو ایک باپ اور بیٹے کے درمیان تھا، اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے، اور اس کے تحت ہم سب پہ فریضہ بھی عائد ہو گیا کہ ہمیں وہ قربانی کرنی ہے۔ ہاں، لیکن ایک بڑا ہمارا ایک ڈرا بیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ قربانی تو یاد رہی لیکن باپ اور بیٹے کی گفتگو یاد نہیں رہی۔ ہم اب جو ہے وہ اس طرف آ گئے ہیں کہ اگر کسی نے 1 لاکھ کا جانور لیا ہے تو اب ہم 2 لاکھ کا جانور لائیں گے، اور یہ جو ہے اس پہ ضرور ہم بات کریں گے مفتی صاحب سے بھی، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے، آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔
وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ شعر قابل غور۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ہماری دعا قبول کرے۔ مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو، مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور میں ہمیشہ آپ کو یہ ایک کمپلیمنٹ بھی دیتی ہوں، اور یہ ہمیشہ میں کہتی رہوں گی جب آپ کو سنتی رہوں گی کہ آپ کی جو رینج ہے، آپ کی جو آواز ہے، آپ کی جو بلندی ہے، اللہ پاک جس طرح جس جسو سے آپ پڑھتے ہیں نا، یہ آواز اللہ پاک کرے کہ گنبد خضرا میں بھی گونجے اور خانہ کعبہ میں بھی گونجے، اور مطلب اس طرح سے گونجے اور ان کے در پہ اس طرح سے آپ کے پڑھنا قبول ہو کہ ہم سب کے بارے میں آ رہے ہو جائیں۔ الحمدللہ۔ میں یہ بتاؤں گا کہ جو آواز بلند ہے یہ کیونکہ ہم نے جہاں سے سیکھا ہے، میں نے اپنے والد محترم سے سیکھا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے جب بھی نعت شریف کو پڑھا ہے، ایک تو اس کے جو تقاضے ہیں وہ مکمل کر کے، اور حضور کی بارگاہ میں جب بھی پیش کیا ہے تو دل سے پیش کیا تاکہ وہ مقبول ہو اور اثر کرے اور عشق پیدا ہو۔ خوبصورت بات، سلامت رہیے۔ مفتی صاحب، میں ذرا آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گی، حج کی کیا شرائط ہیں؟ حج فرض کب ہوتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اراد الحج فلیعجل۔ اچھا، آپ نے جو سوال کیا ہے ذی الحجہ کا جو ہے مہینہ ہے، اور اسی حوالے سے آپ نے جو ہے وہ حج کے حوالے سے جو ہے وہ کیا ہے، اصل میں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی سامنے آ جائے تمام حاضرین کو، کہ اصل میں بعض عبادات ایسی ہیں جو خالص بدنی عبادات ہیں، اور بعض عبادات ایسی ہیں جو صرف مالی عبادات ہیں۔ جیسے
نماز ہے صرف بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ ہے وہ صرف مالی عبادت ہے، لیکن حج ایسی عبادت ہے کہ جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ ہاں بالکل۔ اچھا، پھر اس کے بعد حج جو ہے وہ جو اسلام کے جو ارکان ہیں 5، تو ان میں جو ہے وہ حج بھی ہے۔ بالکل۔ اچھا، پھر اس کے بعد آیا کہ حج جو ہے وہ ہر ایک آدمی کے اوپر فرض ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کے پاس جس کے پاس مالی وسعت ہو، آنے جانے کا جو ہے وہ خرچہ ہو، وہاں ٹھہرنے کا جو ہے وہ خرچہ ہو، تو یہ بھی جو ہے وہ صاحب مال پر۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ایک شخص جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ اگر حج کر لیتا ہے تو اس سے یہ فریضہ جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر اس کے بعد حضور پھر اس کے فضائل کے اندر جو ہے وہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من اراد الحج فلیعجل، کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے وہ جلدی کرے۔ مثال کے طور پر آپ کو مالی استطاعت حاصل ہو گئی، وسعت آپ کو جو ہو گئی، آج کل تو جہاز کے ذریعے جاتے ہیں، پہلے تو لوگ بڑے بڑے سفر کر کے جاتے تھے، راستے میں ڈاکوؤں کا خوف ہوتا تھا، اور اس وقت کے فقہاء نے تو بہرحال یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص حج پر جائے تو وہ جو ہے اپنی وصیت لکھ کر جائے، کیونکہ آنے جانے کا پتہ نہیں ہوتا تھا، یا تو راستے میں بیماری کی وجہ سے ہوتا تھا یا حادثے کی وجہ سے۔ تو بہرحال آج کل تو حج آنا جانا، لیکن پھر بھی مالی وسعت کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ اس قدر بھی مال ہو کہ آپ خرچے کے پیچھے جو ہے وہ گھر والوں کو جو ہے وہ اتنے ان کو پیسے دے کر جائیں کہ جب تک آپ نہیں ہوتے تو وہ جو ہے کسی بھی تنگی کا شکار نہ ہو۔ بالکل۔ تو پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے والوں کو کے بارے میں، جو نہ کرنے والوں کے بارے میں جو ہے وہ وعید یہ سنائی کہ جو شخص جو ہے مالی وسعت کے ہونے کے باوجود جو ہے وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کے بنے، عیسائی ہو کے مرے، تو اس کا جو ہے وہ اسلام سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں۔ تو حج جو ہے وہ در حقیقت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ ادائیں ہیں، اور حضرت بی بی ہاجرہ کی کچھ ادائیں ہیں، ان کا نام جو ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ ادائیں جو ہے وہ اس قدر جو وہ پسند آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عبادت کو جو ہے وہ ان اداؤں کا نام جو ہے وہ دے کر امت محمدیہ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے محبوب جو امت ہے، بے شک بے شک، اس کے اوپر جو ہے وہ فرض کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ہے خلیل۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، یعنی کہ ایک دوست وہ ہوتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ قلبی تعلق ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور ایک جو ہر وہ ہے نا، ہر دوست وہ نہیں ہوتا، ایک دوست وہ ہوتا ہے کہ جس سے راز کی باتیں کی جاتی ہیں، جس سے اپنے معاملات شیئر کیے جاتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں تھیں، اچھا دوستی کا فلسفہ یہ ہے کہ جس قدر قربانیاں ہوں گی دوستی جو ہے اس قدر گہری ہوتی جاتی ہے، گہری ہوتی جائے گی۔ بالکل بالکل۔ اور گہری ہوتی جاتی ہے اور ایسی ہوتی جاتی ہے، لازوال ہوتی جاتی ہے۔ بالکل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ قربانیوں کا اگر آپ بچپن سے اگر آپ جائزہ لیں کہ بھائی میں پوری دنیا سے جو ہے وہ میں عاجز ہوں، کس کے لیے؟ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کہ جب چھوٹے تھے بچپن کے اندر تو باپ کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑا، بالکل۔ جو قبیلے والے تھے وہ دشمن ہو گئے، والد صاحب کو یہ کہا کہ جی والد صاحب نے بولا کہ بھائی اگر تمہارے بتوں کو برا بولو گے تو پھر میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تو انہوں نے سلام کیا اور گھر بار کو چھوڑا۔ پھر اس کے بعد جب بیوی بچوں کو لے کر جو ہے جب وہ آپ ایسی جگہ پر آئے جس کو وادی ذی زرع کہا جاتا ہے، جس کو مکہ کہا جاتا ہے، جب آپ وہاں پر گئے اور وہاں پر جانے کے بعد جب آس پاس نہ کوئی پانی تھا، نہ جو ہے وہ کوئی درخت تھے، نہ کوئی آس پاس کوئی چرند تھے، نہ پرند تھے، انسان تو دور کی بات کوئی جانور یا پرندے کا بھی جو ہے وہاں کوئی گزر نہیں تھا، اور نہ کوئی نہریں تھیں، نہ کوئی دریا تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی آپ ان بچوں کو اور بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو کہنے لگے اللہ کا حکم ہے۔ تو ان کی زوجہ نے واقعی میں اللہ کا حکم ہے، فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بالکل۔ تو وہ جو آپ یہ دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ روتے ہیں اور بی بی ہاجرہ جو ہے وہ پانی کے جو ہے وہ صفا سے بھاگتی ہیں، مروہ سے بار بھاگتی ہیں، صفا سے بھاگتی ہیں، تو
ان تمام کی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کی ادائیں ہیں، بالکل تو لازمی سی بات ہے تو ان اداؤں کو محفوظ کرنے کے بعد اس حج کا نام دے دیا. بالکل پھر اس کے بعد جو ہے وہ حکم دیا اپنے بیٹے کے ساتھ کہ بھائی آپ کیا کریں اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کعبے کی کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ لوگوں کے قلوب کو جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ کر لیں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً. کیا مقصد؟ یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے. کیا مقصد مسلمان بنا؟ کیا مسلمان نہیں تھے؟ نہیں، ان سے بڑا تو کوئی مسلمان نہیں ہے. مسلمان یا فرما بردار. یا اللہ ہماری فرما برداری، یا اللہ اس فرما برداری اور اضافہ فرما. لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرما. ہماری جو ہے وہ ذریت ہے اس میں بھی نیک لوگ پیدا فرما. اس کے جو احکامات ہیں، مناسک ہیں، وہ کیا ہیں؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ بن گیا، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر تم کیا ہے پکار لگا دو. تمہارا کام پکارنا ہے. لوگ کیسے آئیں گے وہ ہمارا کام ہے. مفتی صاحب بہت اچھی طرح سے ایلیبوریٹ کر رہے ہیں اور میں یقیناً ہم سب بڑے غور سے، ہم لوگ تو سن ہی رہے ہیں اور یقیناً جو ہماری آڈینس ہے وہ بھی ان تمام باتوں کو بہت ہی غور سے سن رہی ہے. لیکن یہاں مفتی صاحب میں ذرا آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی جو کہ بہت ضروری بھی ہے. وہ اس لیے بھی کیونکہ جب ہم کسی ادارے کی بات کر رہے ہوں یا ہم ویسے اپنے نارملی بات کر رہے ہوں، یہ جو زکوٰۃ کے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ جب دارالسکون کی بات کی جائے اور کسی اداروں کی بات کی جائے تو میں ذرا اس پہ آپ چاہوں گی کہ آپ کی طرف سے تھوڑی روشنی ڈالی جائے. لوگوں کا جو ایک کانسیپٹ کچھ کہیں کسی اور حوالے سے بنا ہوا ہے اس کو ذرا کلیئر کیا جائے. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں الحمدللہ کئی این جی اوز ہیں، لاکھوں میں کہیں تو کم نہیں ہوں گے، اور کافی اچھی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں. اور ہمیں اپنے معاشرے میں ایسے لوگ جو معذور ہوتے ہیں یا بھوکے ہوتے ہیں، ذہنی مفلوج ہوتے ہیں یا بوڑھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں روڈوں پہ پڑے ہوئے نظر نہیں آتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو این جی اوز ہوتے ہیں نا، یہ ان کی کیئر ٹیکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو دارالسکون کے آس پاس رہتے ہوں گے اور وہ ہمیشہ باہر سے گزر جاتے ہوں گے. انہوں نے کبھی اس کے اندر قدم نہیں رکھا ہوگا اور اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ اندر کی دنیا کیا ہے. تو این جی اوز کا کردار ہمارے معاشرے میں بہت اچھا ہے. ہم مدرسے میں جب پڑھتے تھے تو اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ این جی اوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیر ملکی جو ہے نا وہ فنڈنگ آتی ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف ابھارنے کے لیے ان این جی اوز کو کھڑا کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں اور مسلمان کے عقائد خراب کرنے کے لیے. حالانکہ جب ہم مدرسے سے فارغ ہوئے، ہم نے فیلڈ میں گئے، لوگوں کو دیکھا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ این جی اوز تو ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جس کی خدمت کرنا میری اپنی ذمہ داری ہے. واہ، میرے پہ فرض ہے. محلے میں رہنے والے لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ ایک آدمی آپ کے محلے میں معذور ہے جو خود کھا پی نہیں سکتا تو اس کی ذمہ داری تو پورے محلے والوں پہ عائد ہوتی ہے. بالکل. اس کو یہ این جی اوز چلا رہے ہیں. تو اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو این جی اوز ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی یا نہیں دی جا سکتی. بالکل. کیا زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی. تو ان این جی اوز کے اندر جو ایک شرعی اور فقہی اشکال آتا تھا وہ یہ آتا تھا کہ جب ہم ان مدارس ان این جی اوز کے اندر زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں تنخواہوں میں اور بجلی کے بلوں میں، یوٹیلیٹیز میں خرچ ہو جاتے ہیں. تو اب کیا زکوٰۃ اس طریقے سے خرچ کی جا سکتی ہے کہ جہاں پہ مستحق کے ہاتھ میں پیسے نہیں پہنچ رہے ہیں، مطلب ایک فرد کو ہم نہیں دے رہے ہیں. ہاں، کیونکہ شرعی ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مستحق کے ہاتھ میں زکوٰۃ کے پیسے جانے چاہیے. بالکل. اس کو کہتے ہیں تملیک. یہ ایک فقہی اصطلاح ہے. تو تملیک جو ہے وہ نہیں پائی جاتی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. عام صدقات اور زکوٰۃ میں بنیادی طور پہ یہی فرق ہوتا ہے. عام صدقات آپ کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں، آپ اس سے جو ہے نا رفاہی کام کر لیں، کنویں کھدوا دیں، روڈیں بنوا دیں، پل بنوا دیں، نفلی صدقات کا آپ کو ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ جو ہے وہ ہاتھ میں دینا ضروری ہے. تو جب این جی اوز کے اندر زکوٰۃ خرچ ہونا شروع ہوئی نا تو یہ ایک جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا وہ اشکال ہونے لگا لوگوں کو کہ کیا یہ زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو جو ملک کے بڑے بڑے لوگ جو کہ اہل ثروت لوگ ہیں ان کے سوالات دارالفتاء کی طرف متوجہ ہوئے کہ انہوں نے کہا ہم آج تک اپنی کمپنی کی جو ہے وہ چندے تو دیتے رہے، نفلی صدقات دیتے رہے، سی ایس آر ایکٹیویٹیز بھی کرتے رہے، لیکن کیا اب ہم اپنی زکوٰۃ بھی ان اداروں کو دے سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو خدمات ہیں بڑی قابل تعریف ہیں. بالکل. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر
بڑی تحقیق کے بعد, بڑی ریسرچ کے بعد جو ہے نا وہ ایک ماڈل بنایا گیا, جس ماڈل کو ان این جی اوز کو دیا گیا کہ آپ اگر ان ماڈلز کے مطابق زکوٰۃ کو کلیکٹ کرتے ہیں اور یوٹیلائز کرتے ہیں, آلدو آپ اپنی یوٹیلیٹیز میں اس کو استعمال کرتے ہیں, تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بیسکلی وہ ماڈل کیا ہوتا ہے میں اس کو مختصراً بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مستحقین ہوتے ہیں ہمارے ادارے میں نا, تو ان کے کچھ سرپرست ضرور ہوتے ہیں جو ان کو چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو ان لوگوں سے رابطہ کیا جاتا ہے. اگر وہ مستحقین ہوتے ہیں نا تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ دارالسکون کو اجازت دیں کہ دارالسکون آپ کی طرف سے لوگوں سے زکوٰۃ جمع کرے, اور پھر آپ کا جو ایک زیر کفالت آدمی ہے, جو کہ اب آپ اس کی کفالت نہیں کر رہے ہیں, اس کو آپ نے ہمارے حوالے کر دیا ہے, تو اس کے اوپر خرچ کریں. تو وہ ہمیں اجازت دے دیتا ہے اور ہم اس کے وکیل کی حیثیت سے لوگوں سے پیسے جمع کرتے ہیں. صحیح. اور پھر جو پیسے ہم جمع کرتے ہیں, وہ جو اکاؤنٹ ہوتا ہے زکوٰۃ کا, بیسکلی وہ ادارے کا نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہمیں وکالت دی ہے کہ ہماری طرف سے زکوٰۃ وصول کی جائے. تو اب اگر ایک مستحق ہے, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے یا اس کے ہاتھ میں آ گئے, بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ جو زکوٰۃ اکاؤنٹ ہوتا ہے جو بینک میں کھولا ہوا ہوتا ہے مستحقین کی طرف سے, تو اس میں جب پیسے آ جاتے ہیں نا تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اب ان پیسوں کو اس طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ اسکول ہوتی ہے, اس میں فیس کے پیسے آ رہے ہوتے ہیں, انہی سے اسکول کے سارے خرچے بھی اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں, تنخواہیں بھی دی جا رہی ہوتی ہیں, بچوں کی ضروریات بھی پوری کی جا رہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح دارالسکون میں جب ایک بار زکوٰۃ اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں تو زکوٰۃ دینے والے کا فریضہ پورا ہو جاتا ہے. اب وہ پیسے ان لوگوں کے ہیں جو ادارے میں بینیفیشریز کے طور پہ ہیں, اور وہ اجازت دیتے ہیں ادارے کو کہ یہ پیسے اب ہمارے خرچوں میں پورا کریں. ہمارے بجلی کے بلوں میں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے پیمپرز ہوتے ہیں, اور جو یہ اسپیشل چلڈرنز ہوتے ہیں نا, تو وہ چاہے جتنے بھی بڑے ہو جائیں ان کو پیمپرز کی ضرورت پڑتی ہے. تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو زکوٰۃ کی مد میں پیمپرز ہی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کمپنیاں ہیں وہ اپنی زکوٰۃ نکالتی ہیں تو وہ کھانے پینے کی اشیاء دے دیتی ہیں زکوٰۃ میں. تو بہت بڑا ایک ایسا خرچہ جو کہ کھانے پینے میں, اس طرح کی یوٹیلیٹیز میں خرچ ہوتا ہے, وہ براہ راست زکوٰۃ کی مد میں آ جاتا ہے ادارے کے پاس. صحیح. تو یہ بیسکلی ایک پورا طریقہ ہے جس کے تحت زکوٰۃ این جی او کو اگر دی جائے تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. کیا بات ہے, خوبصورت بات, اور یقیناً بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ مفتی صاحب نے الیبوریٹ کیا. مفتی صاحب آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آج اس طرح کا دن ہے جمعۃ المبارک کا, اور یقیناً اور بھی مصروفیات ہیں مفتی صاحب کی. تو مفتی صاحب آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ایک بریک پہ چلتے ہیں. ہماری جو ٹرانسمیشن ہے, ہمارا جو یہ خوبصورت سا ایک مختصر سا پروگرام ہے وہ جاری و ساری, آپ نے کہیں بھی نہیں جانا, ہم ابھی واپس آتے ہیں. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے یہ اسپیشل شو, آج کا یہ اسپیشل ایک چھوٹی سی ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ود وینس کی, وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرینز پہ. اور خوبصورت سا, مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے گلدستہ سجایا ہوا ہے یہاں پہ مہمانوں کا, خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, وہ باتیں جن سے یقیناً آج میری بھی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ انسان کو ہر وقت سیکھتے رہنا چاہیے. سیکھنے کی آپ کی کوئی عمر نہیں ہوتی. مفتی صاحب آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ذرا ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی جو کہ بڑی ضروری ہے. آج کل یہ جو حج جب ہم ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں, عمرہ بھی اگر ہم ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن ہم حج کی بات کریں گے تو ہمارا ایک سسٹم بن چکا ہے گائیڈ کا, کہ ہم پورے ایک گروپ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, اس میں ایک ٹورسٹ ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے, سارے احکامات کہ آپ کس طرح سے ادا کریں گے. لیکن عورت کے لیے کیا حکم ہے, یہ ضرور اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ وہ کیا اکیلے ایسے گائیڈس کے ساتھ, گروپس کے ساتھ جا سکتی ہیں حج کرنے کے لیے, یا محرم کا ہونا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ سفر, بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی, اور عام طور پہ سفر نہیں کر سکتی جس کو شریعت کے اندر سفر کہا جاتا ہے.
تو اسی طریقے سے حج بھی جو ہے وہ بغیر محرم کے جو ہے وہ نہیں کر سکتی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ اصل میں کئی فتنوں کے جو ہے وہ اس میں اندیشے ہیں. اچھا پہلے تو راستے کچے تھے, دیگر تھے, اور اگر آج بھی جو ہے مثال کے طور پر عورت اگر مثال کے طور پر جاتی ہے اور کوئی اس طریقے کے حج اگر وہ کرتی ہے تو وہ گناہ, حج تو آزاد ہوئے گا لیکن وہ بہت سخت گناہ ہوگا. ہاں, گناہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوگا. تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے, اور اس نظام کے تحت جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے محرم یعنی کہ شوہر ہو گیا, باپ ہو گیا, بیٹا ہو گیا, بھائی ہو گیا, تو عورت کے حج فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو ہے وہ اس کا اپنا خرچہ بھی موجود ہو, اور اگر اس کے بعد کوئی محرم نہیں ہے تو وہ محرم کو تیار کرے اپنے کہ بھئی آپ کا خرچہ میں اٹھا لوں گی. اچھا یہ ہم کر سکتے ہیں نا, مطلب عورت اگر چاہے تو وہ اپنے محرم کا, چاہے وہ باپ ہو, بھائی ہو, شوہر ہو یا بیٹا ہو, تو وہ خرچہ اٹھا کے اور پھر حج پہ چلیے. اور اگر مثال کے طور پر آج کے دور میں اگر مثال کے طور پر کوئی جا رہا ہے, بھائی, بیٹا یا شوہر وغیرہ, تو یا تو پھر اس کے ساتھ چلی جائے, بھتیجا ہو گیا, بھانجا ہو گیا, تو اس طریقے سے جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. بالکل مفتی صاحب نے بہت اچھے سے ایلیبریٹ کیا, کیونکہ ہم ہمارے ساتھ ہیں تو ہم چاہیں گے کہ کلام کا سلسلہ بھی جو ہے وہ اس کو ایسے کنٹینیو رکھیں. میں چاہوں گی کہ اب ایک خوبصورت سے کلام کو آج کے شو کا حصہ بنائیں. جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے, وہ جدھر جدھر سے گزرے یہ ادھر ادھر سے گزرے, وہ جدھر جدھر سے گزرے یہ ادھر ادھر سے گزرے. اور جسے دیکھنے ہو جلوے کرم شاہ امم کے, جسے دیکھنے ہو جلوے کرم شاہ امم کے, وہ مدینہ طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے, وہ مدینہ طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے. فقط ان کا ہی وسیلہ جو ہمیشہ کام آیا, فقط ان کا ہی وسیلہ جو ہمیشہ کام آیا. اور بڑے انقلاب آئے وہ تمام سر سے گزرے, بڑے انقلاب آئے
وہ تمام سر سے گزرے. میں مروں تو میرے لب پر ہو ریاض ذکر ان کا. میں مروں تو میرے لب پر ہوئے رام ذکر ان کا. یہی ایک دعا ہے یا رب یہ درے اثر سے گزرے. یہی ایک دعا ہے یا رب یہ درے اثر سے گزرے. جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے. سلامت رہیے. جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے. کیا بات ہے, کیا کہنے ارم. مفتی صاحب میں یہاں پہ ضرور ایک سوال اور بھی پوچھنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو حج کرنا چاہتے ہیں, خواہش مند ہیں, کون نہیں چاہتا یہ تمام جو ہے مناسک حج ادا کرنا, لیکن کیا اگر قرض لے کے یا لون لے کے حج پہ جایا جائے تو کیا وہ حج آپ کا قبول ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے پہلے سوال میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دین کے اندر بعض جو عبادت ہیں وہ خالص بدنی ہیں, بعض جو ہے وہ خالص مالی ہیں. بالکل. اور حج ایسی ہے جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے. بالکل. اور حج کے فرض ہونے کے لیے ہی یہ ضروری ہے کہ انسان صاحب استطاعت ہو. صحیح. مطلب اگر آنے جانے کا خرچہ ہو اس کے پاس, پیچھے گھر والوں کو جو ہے جب تک وہ وہاں پر رہے گا تو گھر والوں کو جو ہے وہ اتنے پیسے اتنا خرچہ وہ دے کر جائے, اور وہ وہاں پر رہ کر جو ہے تمام جتنے بھی مناسک حج ہیں اطمینان کے ساتھ ادا کرے. اگر مثال کے طور پر اس کے بعد مالی استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ قرضہ لے کے لون لے کے وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ حدیث کے اندر جو ہے وہ قرضے سے جو ہے وہ بچنے کی انتہائی جو ہے وہ کیا ہے جو ہے وہ بچنے کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے. صحیح صحیح. اور قرض جو ہے یعنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جس شخص کے بارے میں یہ پتہ ہوتا تھا کہ اس کے پاس کچھ اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے اور وہ بندگاہ تو اس کی جماعت جنازہ شروع میں بھی نہیں بڑھاتے تھے. اور یہ بھی یعنی کہ انتہائی تاکید ہے کہ قرضہ کسی بھی صورت میں یعنی کہ وہ بہت زیادہ جا کے کوئی کریٹیکل بالکل صورتحال ہو گئی تو ان تمام چیزوں میں قرضہ لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو حج کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ اچھا ایک اور چیز مفتی صاحب, لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں اگر کسی وجہ سے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ان کا حج نامکمل رہ جائے یا کچھ جو ہے وہ ان کی کوئی مناسک حج ایسے ہوں جو چھوٹ جائیں, تو کیا وہ اس کو پورا دوبارہ ان کو جانا پڑے گا یا وہ وہیں اس کو کسی طرح سے دوبارہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کچھ جو ہے وہ ضروری کچھ فرائض ہیں, کچھ واجبات ہیں کہ فرائض ہو گئے تو حج تو دوبارہ کرنا پڑے گا, اور بعض اس میں ایسے واجبات ہیں جن کے اندر دم دینا پڑتا ہے. صحیح. ہاں, تو دم دینے کے بعد جو ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ حلال ہو جاتے ہیں. حلال ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کیا نام یعنی کہ اپنا وہ احرام جو ہے وہ کھیلے. اچھا ایک بات اس میں اور ایڈ کر دوں کہ بعض لوگ احرام حالت احرام کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کپڑے کے باندھ لینے کا نام ہے. نہیں, کسی کپڑے کے باندھ لینے کا نام احرام نہیں ہے, بلکہ احرام جو ہے وہ ایک حالت کا نام ہے. یعنی کہ جس کے اندر آپ سے علاوہ کپڑا نہیں پہن سکتے, خوشبو نہیں لگا سکتے, اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے ازدواجی معاملات ہیں وہ نہیں کر سکتے, خوشبو جو ہے وہ نہیں لگا سکتے. تو یہ تمام کی یعنی کہ آپ ایک نوزائیدہ بچے کی طرح ہوتے ہیں, نوزائیدہ بچے کی طرح. اور یہ اصل میں تمام چیزیں اس لیے کی گئی ہیں کہ اصل میں حج جو ہے وہ بیسک طور پر ایک عاشقانہ جو ہے وہ عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس حالت میں انسان کو جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے سوا جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ نظر نہ آئے. اسی لیے حاجی جو ہے وہ احرام باندھا ہوا, 2 پٹی کی چپل پہنا ہوا, بال اس کے اوپر جو ہے وہ بکھرے ہوئے, لبیک لبیک اللہم لبیک کی جو ہے وہ صدا لگاتا ہوا جو ہے وہ جا رہا ہے. تو یہ خالص ایک عاشقانہ جو عبادت ہے جو کہ توحید پر مبنی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے
ایک ہونے پر، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ وحدانیت پر، بے شک بے کہ شک آپ جو ہے کہ آپ ہی جو ہے وہ پالنے والے، آپ ہی جو بے ہے شک، وہ سب بے کچھ شک، کرنے بے والے، شک، زندہ کرنے والے، مردہ کرنے والے۔ بے شک آیت الکرسی کیا ہے؟ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ خالص جو ہے وہ اللہ کی توحید کا توحید ذکر کا ہے ذکر ہے، بالکل کہ آپ حیوں ہیں، قیوم ہے، نہ آپ کے اوپر کوئی سال گزرنے پر آپ کے اندر نہ کوئی تغیر آتا ہے، نہ آپ کو اونگ آتی ہے، نہ کچھ آتی ہے۔ تو یہ در حقیقت توحید کے جذبے کو دل کے اندر راسخ اور رسوخ کرنے کا نام جو ہے وہ حج ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تمام دنیا سے کٹ کر اپنے قبیلے کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، تمام کس کے ہو گئے؟ حنیف۔ حنیف اپنے قرآن نے ان کو کیا کہا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ حنیف۔ حنیف کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام ماں سوا سے کٹ کے صرف کس کا ہو گیا؟ اللہ کا اللہ ہو کا گیا۔ ہو گیا، کیا کہنے۔ تو اسی لیے جو ہے ان کو جو ہے وہ حنیف کا جو ہے وہ لقب دیا گیا، اور حنیف کے معنی بھی یہی ہیں۔ تو حج بھی اسی چیز کے حاصل۔ آج کل جو ہے وہ اس چینل کے حوالے سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آخری دور میں لوگ جو ہے وہ حج جو ہے وہ کوئی تجارت کے لیے کرے گا، کوئی دیوالی کے لیے کرے گا۔ تو آیا کہ ہم حج پر جاتے ہیں تو اس سے پہلے ایک حج کی ہم ٹریننگ لیتے ہیں، بالکل بالکل، کہ بھائی کس طریقے سے منایا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہمیں حج کے فلسفے کی بھی ٹریننگ جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس کے مقصد کی طرف، اس سے کیا داعیہ جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو، کہ در حقیقت حج کرنا کیسے ہے، حج کیا کیوں جاتا ہے، اور اس حج کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، کیا نہیں ہو رہی۔ تو ان تمام کی تمام چیزوں کو، فلسفہ حج کو جو ہے وہ مد نظر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ رکھنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ نے کیا فرمایا کہ بھائی ابراہیم اور ان کے جو ہے وہ متبعین ہیں، ان کا جو اسوہ ہے کہ حسن ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ وہ بھی پوری دنیا سے کٹ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہو گئے تھے، تو تم بھی کیا ہو جاؤ؟ تمام دنیا سے کٹ کے صرف اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ۔ خوبصورت باتیں، اور کیا خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ مفتی صاحب نے الیبوریٹ کیا۔ اور ابھی تو ہمارے پاس ایک یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم نے 3 خطبے ایک ساتھ جو ہے وہ ہم نے سننے ہیں، کہ کل ہم نے ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے حج کا خطبہ سنا، جس میں بڑی خوبصورت اور ایسی باتیں کی گئیں کہ جس نے ہمارے دلوں کو چھو لیا، اور یقیناً یہ کیفیت سب پہ خود بخود طاری ہو جاتی ہے۔ اور آج اب سے کچھ ہی دیر بعد جمعے کا خطبہ ہوگا، اور کل انشاءاللہ بقرعید کا یعنی کہ عید الاضحیٰ کا جو ہے وہ خطبہ ہوگا۔ ہم جو ہے وہ پروگرام کو بالکل اختتام کی طرف لے کے آ چکے ہیں۔ ارم بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور جاتے جاتے ہم نے آپ سے ضرور ایک کلام سننا ہے۔ دیکھیے آپ نے یقیناً کچھ کلام نکال کے رکھا ہوگا، پر میں یہ چاہوں گی کہ اگر صرف 2 لائنیں حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم کی اگر ہو جائیں گی، تو وہ اس لیے کیونکہ وہ ایک تھوڑا سا مناسبت اور میرا پسندیدہ کلام ہے۔ آپ تمام لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ لوگوں سے میں لے رہی ہوں اجازت، زندگی رہے انشاءاللہ پھر سے آپ سے ہوگی ملاقات، اور یقیناً عید پہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں دیکھنے والے ہیں، ایک کچھ نئے طریقے سے، کچھ نئے انداز میں، کیونکہ مجھے کہا گیا کہ آپ ضرور اس بات کا ذکر کیجیے گا۔ ویسے تو ہم نے تھوڑا سا اس کو سیکرٹ رکھنا تھا، لیکن اب چونکہ آپ تمام لوگوں سے بالکل فیملی کی طرح کا میرا رشتہ ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ کل اور پرسوں یعنی کہ انشاءاللہ عید کے جو ہے وہ پہلے دن اور دوسرے دن آپ ایک نیا شو میرا دیکھ سکیں گے وینس انٹرٹینمنٹ کی سکرینز پہ، نائٹ لاؤنج کے نام سے۔ تو آپ لوگوں نے ضرور انتظار کرنا ہے کل اور پرسوں کا، جو آپ لوگ جو ہے وہ میرا شو دیکھ سکیں گے۔ آج کے لیے اس سیٹ سے مجھے دیجیے اجازت، چلتے ہیں باسط صاحب کی طرف۔ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ 1-2 شعر پیش کر پھر شہادت حضرت عثمان کے حوالے سے چند اشعار۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے، اللہ کرم، اللہ کرم، میری آنے والی
سب نسلیں تیرے در آئے تیرا گھر دیکھے اسباب ہوں ان کو ایسے باہم اللہ کرم اللہ 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 کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ 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 کرم. کیونکہ آگے ایام شہادت حضرت عثمان کے چنا شاد لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے ہے میرے پیارے نبی کی دوستی عثمان سے. شیر قابل غور قبلہ مصطفیٰ کے عشق میں ہر لمحہ وہ سرشار تھے عاشقوں نے سیکھی رسم عاشقی عثمان سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ آسمان سے زیادہ بڑا شعر ہے, ذرا سماعت فرمائیے گا. سید عالم کی دو شہزادیاں ان کو ملی اس فضیلت میں نہ بڑھ پایا کوئی عثمان سے. اور آخری مقطع